واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ قاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایک مومن کے ایمان میں بنیادی طور پر جن 6 چیزوں کا اعتقاد ہونا ضروری ہے، حدیث جبریل کے مطابق جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، جناب جبریل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے 6 چیزیں بتائیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان، اور 6ٹھی چیز آخرت کے دن پر ایمان، کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ایک دن اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور ختم ہونے کے بعد قصہ تمام نہیں ہو جانا، بلکہ یہ دنیا زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر زیرو چیز مر جائے گی، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں وہ مرے ہیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مومن کے اعتقادات میں ایک بنیادی اور چھٹا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید پر جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ پہلے پارے سے لے کر سورہ ناس تک آپ کو قرآن مجید کی ہر صورت میں، ہر صفحے پر، ہر سطر میں قیامت کا ذکر ملے گا، اشارہ ملے گا، ڈراؤ ملے گا۔ قیامت کی 3 طرح کی نشانیاں علماء بیان کرتے ہیں، یعنی جو حدیث کے اندر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک ہے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو خرق عادت نہیں ہیں، خلاف عادت نہیں ہیں، عقلاً محال نہیں ہیں۔ دوسری نشانیاں درمیانے درجے کی، اور تیسری نشانیاں جو قیامت کی بڑی نشانیاں، بہت بڑی نشانیاں۔ اور یہ جو بڑی نشانیاں ہیں یہ خرق عادت ہیں، یہ عام طور پر عقل کے اندر سمانے والی نہیں ہے، ان پر صرف ایک مومن ایمان ہی لا سکتا ہے اور ان کے پورے ہونے کا مکمل یقین رکھ سکتا ہے۔ چھوٹی نشانیاں، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، علماء فوت کر لیے جائیں گے، امانت لوگوں کے سینوں سے محو کر دی جائے گی، لوگوں میں خیانت عام ہو جائے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، فحاشی اور یانی عام ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، جنگیں ہوں گی، ملاحم ہوں گے، مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی، پھر بعد میں مسلمان شکست کھائیں گے، قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا،
ترکوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ قیامت کی چھوٹی اور بعید نشانیاں مانی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور بعثت یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے قیامت کی علامات کے حوالے سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جبریل جتنا تمہیں علم ہے مجھے بھی اتنا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ کئی تفسیریں علماء نے اس کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فتوحات اتنی کثرت سے ہوں گی، غلام اور لونڈیاں ہوں گے، پھر جس کی وہ لونڈی ہوگی اس سے اس کی اولاد پیدا ہوگی اور وہ کل کو بادشاہ بن جائے گا جبکہ وہ لونڈی کا بچہ ہے۔ ایک ظاہری تفسیر اس کی یہ ہے اور ایسا ہو چکا ہے۔ امیر عبد الرحمن الداخل جن نے اندلس کے اندر جا کے اموی خلافت کو دوام ایک طرح کا بخشا تھا 300-400 سال کے لیے، جب عباسیوں کی حکومت آئے تو یہاں سے نکلے، 9 سال ان کو وہاں پہنچنے میں لگے۔ تو امیر عبد الرحمن الداخل اپنے باپ کی ام الولد کے بیٹے تھے، ان کی ماں لونڈی تھی، آزاد عورت نہیں تھی، اور وہ کل کو بادشاہ اور ادھر جا کے حکمران بن گئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی۔ اولاد اپنے ماں باپ کا کہاں مانتی ہے؟ ماں باپ ان کے اوپر نگہبان اور گویا کے حکمران ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین پر حکم چلانے لگے گی اور ان کو ایسے بنا لے گی جیسے وہ والدین ان کی رعایا ہیں اور یہ اس کے اوپر حکمران بنے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے جسم والے، فقیر مسکین قسم کے لوگ، بکریاں اور اونٹ چرانے والے بڑی بڑی منزلیں اور عمارات بتانے کے اندر فخر کریں گے۔ یہ نشانی تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے نا، برج الخلیفہ سب سے بڑا ہے اس وقت، تو ان کی پیچھے تاریخ دیکھیں تو یہ سارے بکریاں اونٹ چرانے والے سارے چرواہے تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں 10 ہیں۔ بڑی نشانیاں کتنی ہیں؟ 10۔ میں جب بھی اس طرح کے درس میں آتا ہوں نا، خطاب کرنے نہیں آتا کہ بڑا کو خطاب کر رہے ہیں جی، میں سبق پڑھانے آتا ہوں۔ بتائیں بنیادی طور پر میں ایک مولوی اور مدرس ہوں، میرا جو اس طرح کے درس کے اندر لہجہ ہوتا ہے نا وہ سبق پڑھانے کا ہوتا ہے کہ طالب علموں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، ان کو کہو زارا بھائی یضرب ضربن، ہاں بھائی یاد کرو 3 دفعہ دہراؤ زارا بھائی یضرب ضربن، ان میں سناؤ تو پھر میں اگلا سبق تو دینا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کلاس کی طرح بات یاد رہے۔ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ایک ہی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ترتیب بھی یہی ہوگی جو بیان کی گئی ہے۔ 10 نشانیاں سیدنا حذیفہ ابن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا مَا تَذَاكَرُونَ، کیا مذاکرہ کر رہے ہو، کیا بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم لازمی طور پر 10 علامات، 10 نشانیاں، 10 آیات دیکھ لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گنا۔ الدخان نمبر 1،
الدخان، ایک دھواں نمودار ہوگا جو پوری زمین پر چھا جائے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آج ہمارے تک یہ نشانی ابھی تک نہیں دیکھی گئی تاریخ کے اندر. ایک روایت کے اندر آگ لگنے کا ذکر ہوتا ہے کہ جو آگ لگے گی اور ایسے عرب کو روشن کر دے گی. شیخ اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ 7ویں یا 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ آگ کا واقعہ واللہ عالم پورا ہو چکا ہے. تو وہ عام چھوٹی نشانیوں کے اندر. الدخان، دھواں جو ساری زمین کو پر چھا جائے گا اور اس کو گھیرے کے اندر لے لے گا. اس کی تفسیر میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دھواں ہے، آئے گا، چھا جائے گا. اس میں زیادہ تفصیل بھی حدیث کے اندر نہیں ملتی. دوسری نشانی الدجال، مسیح الدجال، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دوسری نشانی دجال کا نمودار ہونا اور فتنہ دجال. تیسری نشانی دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے ان کی زبان میں کلام کرے گا. یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی. تیسری. چوتھی وطلوع الشمس من مغربها، سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو مشرق کہتے ہیں. شرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب جہاں غروب ہوتا ہے. سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو جائے گا. مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، قیامت کی بڑی اور 5ویں علامت سیدنا و نبینا و رسولنا عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے اندر دوسری آمد، آسمان سے ان کا تشریف لانا، جیسا کہ وہ آسمان پر حیات ہیں اور طبی حیات کے اندر موجود ہیں الحمدللہ. چھٹی اور بڑی نشانی وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ایک نسل ہے، قوم ہے، بلکہ 2 قومیں ہیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج. ان کا خروج ہوگا اور ان کا فتنہ ہوگا، قتل و غارت بہت کریں گے. اس پر بھی تھوڑی سی تفصیل صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہی نقل کر دوں گا آپ کے سامنے. اور 3 بڑے زلزلے آئیں گے. 3 نشانیاں یہ ہیں: رجف بالمشرق ورجف بالمغرب ورجف بجزیرۃ العرب. ایک بڑا زلزلہ مشرق کی طرف آئے گا، ایک بڑا زلزلہ مغرب میں آئے گا، اور ایک بڑا زلزلہ جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا. یہ کتنی نشانیاں ہو گئی ہیں؟ 9 ہو گئی ہیں. ماشاء اللہ. 10ویں اور آخری علامت، جس کے بعد قیامت اور قیامت کے آنے میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَرِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. ان 10 بڑی نشانیوں میں سے آخری نشانی ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو گھیر کر ان کے حشر کی جگہ پہ لے جائے گی. یہ ہوگی 10 علامتیں. دوبارہ گنتا ہوں. دھواں، ساری زمین پر دھواں چھا جائے گا. دجال، مسیح الدجال، زمین کا چوپایا جو زمین پھٹنے سے نکلے گا. یہ ساری چیزیں خلاف عادت ہیں. عادت میں ایسا نہیں ہوتا. جو باقی علامات بیان کی، والدین کا، بچوں کا نافرمان ہونا، زنا ہونا، بدکاری ہونا، علم کا اٹھ جانا، یہ عادت کے اندر ہے. یہ نہیں کہ بندہ کہ عقل کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ جو 10 علامتیں خرق عادت ہیں، عادت کے خلاف، سوائے زلزلات کے تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑے زلزلے ہوں گے، ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیں گے. سب سے پہلی علامت دھواں، دوسری دجال، تیسرا زمین کا چوپایا، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا مشرق کی بجائے، 5واں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور یہ غروب شمس سے پہلے ہوگا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ دجال کے فوراً بعد آ جائے گا. وہ نواس بن سمان کی حدیث میں یہ ترتیب آ جائے گی. یاجوج ماجوج کا خروج، 3 بڑے زلزلے، اور آخری علامت ایک آگ نکلے گی یمن سے جو سارے لوگوں کو گھیر کر، پوری دنیا میں جتنے لوگ بچ گئے ہوں گے ان کو گھیر کر محشر کے میدان میں لے کے جائے گی.
محشر کا میدان کیا ہوگا جی؟ یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں حاضرین سے، محشر کا میدان اس زمین پر کس جگہ لگے گا؟ جی جی نہیں، شام کی سرزمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام الارض المحشر والمنشر، یہ صحیح حسن حدیث ہے۔ محشر کس جگہ پہ بپا ہونا ہے؟ شام کی سرزمین میں۔ شام کہاں ہے؟ شام کہاں ہے؟ اس کو آج کی تاریخ میں کیا کہتے ہیں شام کو؟ ہاں، یہ چوتھائی حصہ جواب آپ کا ٹھیک ہے، 3 حصے اس کے علاوہ ہیں۔ جس کو وسیع تر شام کہتے ہیں، وسیع تر شام، اس کے 4 اقلیم ہیں۔ کتنے؟ آج وہ 4 مختلف ملک ہیں، لیکن وہ سارا حصہ شام ہے۔ نمبر 1 آج کا سیریا، جہاں بشار الاسد ظالم ظلم کر رہا ہے۔ دوسرا اردن، تیسرا لبنان، اور چوتھا فلسطین۔ نہیں، عراق نہیں آتا۔ مصر کا کچھ علاقہ آتا ہے، عراق نہیں آتا۔ شام کے اندر 4 علاقے نبی پاک کے دور کے، یا جس کو شام اصل میں کہا جاتا ہے، آج کا سیریا شام، اردن، لبنان اور فلسطین، اور مصر کا بھی کچھ حدیث بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اس پہلے شام کے اندر موجود تھا۔ بہرحال شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نواس ابن سمعان صحابی بیان کرتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں قیامت کی 2-3 بڑی نشانیاں تفصیل سے اسی میں آ جائیں گی، اور میں اسی کو ذکر کروں گا۔ کچھ حوالے ابن ماجہ اور مسند احمد سے آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نواس ابن سمعان کی نہیں ہے، ما من نبی الا وقد انذر قومہ العور الکذاب، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو ایک کانے اور جھوٹے کذاب سے ڈرایا ہے۔ الا انہ آور، یاد رکھ لو وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، کیونکہ وہ ربوبیت کا ایک طرح سے دعویٰ کرے گا، تو یاد رکھ لو مومنو، تمہارا رب آور نہیں ہے۔ دجال آور ہوگا، کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کأنہا عنبۃ طافیہ، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کہ منقع انگور پھولا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہوگی۔ دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی، اس سے بالکل نظر نہیں آتا ہوگا۔ اور مسند بزار کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں، ایک آنکھ تو بالکل منقع انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا، اس سے تو بالکل نظر نہیں آئے گا۔ وَمَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، اور جو اس کی بائیں آنکھ ہوگی اس سے نظر تو آگا ہوگا، لیکن وہ اندر کو دنسی ہوئی ہوگی، یعنی دونوں آنکھیں ہی اس کی خراب ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کافارا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، تہجاہ، آپ نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ثم تہجاہ کاف فا را، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن کاف الف فا را نہیں ہوگا۔ آپ نے تہجی کر کے بتائی، سپیلنگ کیا آپ نے فرمایا کاف فا را، یہ لکھا ہوگا۔ پڑھے گا کون اس کو؟ سبحان اللہ، یہ ایمان کی فضیلت ہے اللہ کے بندو، ایمان کی فضیلت اور مومن کی فضیلت اور صحیح العقیدہ کی فضیلت اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، ہر مومن اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا پڑھ لے گا، مومن کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ مومن جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا، اور جو ان پڑھ ہوگا، ایک دن بھی سکول نہیں گیا ہوگا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ کاتب وغیر کاتب، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، اور جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی پڑھ لے گا۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت، سینے کا نور ہے۔ یہ علم سیکھنے سے نہیں آتا، یہ علم
سینے کے اندر دین کا، قرآن کا، اللہ کے نبی کی سنت کے نور سے روشنی ملتی ہے۔ یہ اندر کی روشنی ہے، یہ اندر کا علم ہے۔ بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، یعنی ایک بچہ ہے 2-3 سال کا، اس کو کیا پتا بھئی کاف فا را کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مومنوں کا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ دجال کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے، اس کے اوپر کاف فا را لکھا ہوا۔ اور جو مومن نہیں ہے وہ پہچان نہیں سکے گا، مومن کو نظر نہیں آتا۔ اگلی بات جی، سیدنا عمران ابن حسین فرماتے ہیں، دجال کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، یہ صحیح مسلم کے اندر 2946 نمبر حدیث ہے۔ ان نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال۔ یہ دجال کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کا جثہ کیسا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی آمد تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی تخلیق، کوئی جان، کوئی نفس، کوئی تخلیق، کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں ہے انسانوں کے اندر، یعنی اس کا جثہ بہت بڑا ہوگا، مخیر العقول ہوگا، عادت کے خلاف ہوگا، ایسے انسان نہیں ہوتے جیسا وہ ہوگا۔ لیکن ایک اور بات ہے، وہ میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں نے جو نشانیاں مختلف حدیث سے جمع کی ہیں دجال کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث ہے نواس ابن سمعان کی حدیث، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو پڑھ لیا جائے، 2 صفحے کی حدیث ہے، تو دجال کے حوالے سے 90% علم اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نواس ابن سمعان کی حدیث، ایک تو یہ بات معلوم ہے کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے۔ دوسری بات دجال کے حوالے سے کہ دجال آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کوئی ڈائنوسارز نہیں ہے، انسان کی مخلوق میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تیسری بات، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑی مخلوق جو اللہ نے کو پیدا کی ہے وہ دجال ہے، مسیح دجال۔ چوتھی بات، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ پانچویں بات، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ چھٹی بات، کاف فا را لکھے ہوئے کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ساتویں بات دجال کے حوالے سے، اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی۔ جنت، باغات، نعمتیں جو لوگوں کو نظر آئیں گے، شعبدہ بازیاں ہوں گی نا اس کے پاس۔ یہ بھی عقل کے خلاف ہے، عام آدمی ایسا کر سکتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش اور فتنہ کے لیے اس کو یہ چیزیں دے رکھی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جو آگ اور فتنہ ہے نا، یہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بھی ایمان کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا انہا لا تضر مسلما، دجال کا فتنہ کسی ایمان والے کو، مسلمان کو نقصان نہیں دے گا۔ شک کرنے والے مرتاب، منافقین یا جو صحیح عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو دجال کا فتنہ نقصان دے گا۔ 9ویں بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دجال کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھلایا تھا، اور خواب ایسے تھی جیسے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس حدیث پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکے اور مدینے نہیں جائے گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے اس کو دیکھا بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے اور یہ پیچھے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے خواب کے اندر دیکھا، پھر ان کی شکل و صورت بیان کی، وہ گندمی رنگ کے ہوں گے، اور دجال کے بارے میں فرمایا یہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ یہ کس رنگ کا ہوگا؟ سرخ رنگ کا ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کعبہ کیسے پہنچ گیا؟ اور اللہ کے بندو، وہ کعبہ فزیکلی طور پر نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھایا گیا، تو لہٰذا اس حدیث سے تناقض ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دجال مکہ اور مدینہ داخل نہیں ہوگا، اور ایک حسن درجے کی حدیث میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہے یا بیت اللہ کے ارد گرد موجود ہے۔ تو بھائی وہ خواب کی کیفیت ہے، فزیکلی طور پر جب وہ نکل کے آئے گا، جب اس کا فتنہ شروع ہوگا، جب اس کو چھوڑا جائے گا، تو یہ مکہ اور مدینہ شہر میں داخل
نہیں ہو سکے گا. وہ معاملہ خواب کا ہے, خواب کو مکمل طور پہ حقیقت پہ محمول نہیں کر سکتے. اس کا رنگ سرخ ہوگا, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس کی بائیں آنکھ بھی اندر کو دنسی ہوگی لیکن اس سے نظر آتا ہوگا, دائیں آنکھ تو بالکل کانی ہوگی. اس کے پاس روٹیوں کا کھانے کا ایک پہاڑ ہوگا, اور اسی طرح اس کے پاس پانی کی نہر ہوگی. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. نواس ابن سمان بیان کرتے ہیں, 2937 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونہ, اگر یہ دجال میرے ہوتے ہوئے نکل آئے تو میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے سامنے اس سے نبٹ لوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نمودار نہیں ہوا, وہ دور گزر چکا, 1450 سال ہو گئے. اچھا میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سناؤں. پتہ نہیں جھوٹی جھوٹی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں نا. اس نے کہا میں ایک دن سفر کر رہا تھا لالا موسیٰ سے دیونا, میرے ننیال ہیں ادھر ٹبا بوٹے شاہ, تو کوئی بات ہوئی تو کنیکٹر نے, میں مدرسے پڑھتا تھا اس وقت, تو اس نے کہا کہ ایسے ہی وہ ذرا بدتمیز قسم کا آدمی تھا, اس نے میری داڑھی وغیرہ دے کے کہا اور سچ ہی آخیا جی 14ویں صدی دے مولویاں تو جڑا وہ تے فلانا جانور بھی پناہ منگے دا. میں کہ یار میں 14ویں صدی دا نہیں, میں 15ویں صدی دا مولوی ہوں, لہٰذا 14ویں صدی گزر گئی, لہٰذا میرے تے حدیث فٹ نہیں آمدی اگر سچی بھی ہے. گل سمجھ آئی؟ تو یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. تو اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی, اور 15ویں صدی کے بھی 42 سال گزر چکے ہیں. یہ 1442 ہے, تو 14ویں صدی والی حدیث گزر گئی ہے, تو وہ حدیث ہے بھی نہیں. نبی پاک نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے نکلا تو میں تمہیں کافی ہوں, لیکن نبی پاک کے زمانے سے نہیں ہوا. اور اگر میرے بعد نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن خود اپنا بچاؤ ہے, ہر مومن خود ہی اپنے لیے ڈھال ہے. واللہ خلیفتی فی کل مسلم, یہ بڑے پیارے لفظ ہیں. آپ نے فرمایا اور میرے بعد میرا اللہ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان کے اندر, میرے بعد میرا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا دجال کے فتنے سے. وہ میرا خلیفہ ہے, میرے بعد حفاظت کرے گا میرے چلے جانے کے بعد. انہ شاب, دجال کی یہ صفت آئی ہے نواس ابن سمان کی حدیث کے اندر کہ دجال جوان ہوگا, جوان عمر ہوگی اس کی. 15ویں بات دجال کے حوالے سے نواس ابن سمان کی حدیث میں آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف, جو تم میں سے دجال کو دیکھ لے اور پا لے اس کے اوپر سورہ الکہف کی پہلا حصہ اس پر تلاوت کرے تو اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شام اور عراق کے درمیان سے نمودار ہوگا. جگہ بھی بتا دی کہاں سے نکلے گا, شام اور عراق کے درمیان سے. 16ویں بات, دجال زمین پر جب نمودار ہوگا تو کتنا عرصہ رہے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لبثہ فی الارض, زمین میں یہ کتنی دیر رہے گا دجال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سنۃ, 40 یومن, 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن تمہارے اندازے کے مطابق 1 مہینے کے برابر ہوگا. دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کا جمعۃ, 1 ہفتے کے برابر ہوگا. وسائر ایامہ کا بقیت ایامکم, اور 3 دن, پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 7 دن ہفتے کے برابر, اور باقی دن عام ایام کی طرح ہوں گے. باقی دن عام ایام کی طرح ہوں گے. اب یہاں پہ ایک نقطہ نکلتا ہے, یہ جو آگے بات بیان کرنے والا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ڈاکٹر اسرار صاحب پر. میرے دل میں ان کے لیے بعض باتوں کی وجہ سے بہت نرم گوشہ ہے, لیکن علامات قیامت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت ذلت کھا گئے ہیں, پھسلن بڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ سلف کا من ہے جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اندازے قیافے لگاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت غلطیاں ان سے ہوئیں. دجال کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کوئی اس طرح کی باتیں کی ہیں. اس بات کا میں نے سنا انکار تو نہیں کیا کہ وہ کوئی انسان ہوگا,
لیکن جو باقی علامات بیان کرتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، انٹرنیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں یہ بھی دجالیت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ سا جواب ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، تو بھائی انٹرنیٹ اور یہ ٹیکنالوجی ساری مکہ مدینہ میں پہنچی ہوئی ہے، تو آپ کا یہ اندازہ غلط ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں دجالیت ہے اور ایک دجال ہے۔ دجال بھائی ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، بنو آدم، یہ ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا پھر اس کے اندازے لگاتے ہیں مختلف، سال کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں نا سال بڑا لگے گا بندے پر جب تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو فلسفہ بیان کرتے ہیں میں اس کا رد کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں جب بندہ بالکل پرسکون ہو تو رات ایسے گزر جاتی 6 گھنٹے کی، بندہ کہتا ہے یار ابھی سویا تھا صبح ہو گئی ہے۔ لیکن جب بندے کو جسم میں درد ہو، تکلیف ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کی 6 گھنٹے کی رات 6 سال کے برابر ہو جاتی، گزرتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ یہ فتنہ ہوگا تو پھر ایک دن 1 سال کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کی وجہ سے وہ دن بہت لمبا لگے گا۔ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے یہ۔ وہ حقیقتاً 1 سال کے برابر ہوگا۔ دلیل کیا دینے لگا ہوں؟ نبی پاک سے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی، ذالک الیوم الذی کالسنۃ، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہو جائیں گی اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فقدروا لہ القدر، آپ نے فرمایا تم وقت کا اندازہ کر کے اس میں نمازیں پڑھو گے۔ اگر یہ ٹائم صرف لگنے میں اور گزرنے میں لمبا ہوتا اور حقیقتاً 1 سال 365 دن نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں ہاں 5 دن ہے، ایک ہی دن ہوگا اللہ کے بندے، لیکن لگے گا بہت بڑا دن، لگے گا بہت بڑا دن، مصیبت اور فتنہ۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا ایک دن کی نمازیں کافی نہیں ہوں گی، تم اندازہ کر کے نماز پڑھو گے۔ کیا کرو گے کہ 3 گھنٹے کے بعد فلاں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے اور عشاء کے درمیان عام طور پہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ پونے 2 گھنٹے، تو یہ اندازہ ہے۔ اور ظہر اور فجر کے درمیان 5 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ اندازہ ہے۔ اور عشاء کے اور فجر کے درمیان سردیوں میں 12-13 گھنٹے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے اندر 6 سے 7 گھنٹے، 5 ساڑھے 5 گھنٹے، تو اندازہ کرو گے۔ اس سے ایک فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ناروے کوئی اس طرح کے ملک ہیں جن کے اندر کہتے ہیں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نمازیں کیسے پڑھیں اور روزہ کیسے رکھیں؟ تو جس ریجن کے اندر وہ رہ رہے ہیں نا، یہ حدیث فقہی مسئلہ نکلتا ہے اس سے کہ اگر 6 مہینے، کہیں اگر ایسا ملک ہے جو میں نے تو نہیں دیکھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، یا روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے کہ 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو بھائی روزہ کیسے رکھیں؟ تو اس کے لیے فقدروا، اندازہ لگا لو جس ریجن میں تم رہ رہے ہو، اپنے قریب ممالک کے ٹائم کے حساب سے نمازوں کا بھی اور روزے کا بھی، افطار اور افطار کا اندازہ لگا لو۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 7 دن کے برابر، اور باقی کے جو دن بنتے ہیں 37 وہ عام دنوں کے برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی پوچھتے ہیں فما اسراء فی الارض، ساری زمین کا چکر 40 دن میں کیسے لگا لے گا؟ اندازہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، یہ ایسے بادل کی طرح اڑے گا، یعنی اتنی تیزی سے جیسے بادلوں کو اور بارش کو ہوا ایک زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جاتی ہے، ایسے یہ بادلوں اور بارش کے تیز چلنے اور گردش کرنے کی طرح زمین کا چکر لگا لے گا، ساری زمین پر جائے گا، ساری زمین کا چکر لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، دجال نکلے گا، ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو اپنی دعوت دے گا میں تمہارا رب ہوں، اور بڑے بڑے شعبدہ بازیاں دکھائے گا، میرے پاس آگ بھی ہے، میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس کھانا بھی ہے، میرے پاس پانی بھی ہے، میرے پاس ہر طرح کی نعمتیں بھی ہیں، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسائے۔ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین کو حکم دے گا زمین انگوریاں اور باغات اگا دے گی ان کے لیے۔ فتنہ ہے نا، آزمائش ہے۔ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جانور، دودھ دینے والے جانور بہت زیادہ دودھ دیں گے، بہت زیادہ دودھ کے ساتھ ان کے تھن بھر جائیں گے، وہ سیراب کر دیں گے ان کے جانور، بکریاں، گائے، اونٹنیاں ان کو دودھ سے۔
اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بندے کو ہر عارضی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی نہیں، کئی عارضی نعمتیں شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ بندے کو سود کی وجہ سے بڑا پیسہ مل رہا ہوتا ہے، موجیں کر رہا ہو، تو یہ بندہ یہ نہیں کہ مجھے برکت پہ گئی ہے، بلکہ نحوست پڑ گئی ہے۔ یہ ظاہری طور پر نعمتیں ہیں، ظاہری طور پر بارش برس رہی ہے فتنے اور آزمائش کے لیے، اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دے رکھی ہوں گی، لیکن آگے آئے گا ایک حد تک ہے، ایک حد سے زیادہ وہ بھی نہیں جائے گا۔ بارش برسائے گا، انگوریاں اگائے گا، اور اللہ آزمائش کے لیے ان کے جانوروں کو ان کے لیے سیراب کر دے گا، کھائیں گے پیئیں گے موجیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری قوم کے پاس جائے گا، فَيَدْعُوهُمْ، وہ اہل ایمان ہوں گے، ان کو دعوت دے گا، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وہ اس کے منہ پہ مار دیں گے اس کی بات، دفع ہو جا اللہ کے دشمن دجال، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نہیں مندے تو نہ صحیح، یہ تسی سانو اڈے نہیں دینے تو نہ دیو، ٹھیک ہے اسی تہاڈا بندوبست کر لیں گے، IMF تے پھر نال ہی ہے، ٹھیک ہے نہیں دینے اڈے تو نہ دو بھائی، تہاڈی مرضی، اسی کی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دجال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن مشابہت کیا ہے، ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں، ہم تمہیں قرض دیتے ہیں، ہم تمہیں سیڈز دیتے ہیں، ہم تمہیں اناج دیتے ہیں، تمہاری ایکسپورٹ امپورٹ سارے ریمیٹنسز وہ ہمارے ملکوں سے آتے ہیں، ٹیکنالوجی ہم سے لیتے ہو، تو ٹھیک ہے نہ دیو، پھر اسی تہاڈے تے پابندیاں لا دیاں دے۔ تے مومناں نو کی کہنا چاہیے؟ دجال نے کہا میں تہاڈے کولوں کھانا چھین لاں گا ہر چیز، تے مومناں نو کی کہنا چاہیے اس وقت؟ جا لے جا، سانو اللہ ہی کافی ہے۔ تے امریکہ اڈے نہیں دینے، اسی اپنے ملک نو جنگ نہیں بنانا، اپنے مسلمانوں دے خلاف اسی تینوں لڑن نہیں دینا، ایتھوں نہ تیرا کوئی ڈرون اڑے گا تے نہ تیرا کوئی جہاز اڑے گا، تے پابندیاں لانیاں تے لا دے، تے سانو اللہ بھکھا مرن دین نہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، ان پر فقر و فاقہ آ جائے گا، آزمائش ہے نا، فقر و فاقہ آ جائے گا۔ پھر وہ بیابان زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کو کہے گا اخرجی کنوزک، بیابان زمین بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کو کہے گا نکال زمین سے اپنے خزانے، وہ زمین اپنے سارے خزانے نکال کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ اتنا بڑی آزمائش اور فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا، جوان آدمی ہوگا، اس کو تلوار کے ساتھ مارے گا، دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، دونوں حصے اس بندے کے اتنے دور چلے جائیں گے کہ جیسے آپ تیر مارتے ہیں نا، جتنا جا کے دور تیر گرتا ہے، اس آدمی کو دو حصوں میں کاٹ کر ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، پھر لوگوں کو کہے گا، پھر وہ اس کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے اس کو کہے گا ہاں بھائی فیقبل، وہ اس بندے کی یہ دجال کی بات مان لے گا، اس کو اپنا رب مان لے گا، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا اور یہ ہنسنے لگ جائے گا کہ اس نے مجھے اپنا رب مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دجال ہے، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہوگا، جس کو یہ اپنی جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جس کو یہ جہنم اور آگ کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت کے اندر فَهُوَ الْجَنَّةُ، وہ جنت ہے۔ جب دجال آ جائے تمہیں اپنی جنت میں کودنے کے لیے کہے تو نہیں کودنا، اور آگ میں کودنے کے لیے کہے تو مومن کو آگ میں کود جائے، وہ آگ اس کے لیے جنت بن جائے۔ دجال کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہے، ہم اس کی آگ میں کودیں گے، اس کی جنت میں، جنت ہماری آخرت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَعَهُ الشَّيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسِ، اس کو یہ چیز بھی دی جائے گی کہ اس کے ساتھ جن اور شیاطین بھی ہوں گے، جو لوگوں کو کلام کریں گے، جا کے لوگوں سے باتیں کریں گے، ان کو وسوسے دلائیں گے کہ یہ تمہارا رب اور تمہارا مسیحا اور تمہارا نجات دہندہ آ گیا، اس کی بات کو قبول کر لو۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، بندہ کیسے ہوگا؟ پروپیگنڈا مشینری اتنی ہوگی، اس کا میڈیا اتنا سٹرانگ ہوگا کہ شیاطین بھی اس کے اینکر پرسن بن کے پرائم ٹائم کے اندر ٹی وی چینل پہ شو کر رہے ہوں گے کہ یہ نجات دہندہ ہمارا آ گیا جی، باقی سارے دہشت گرد ہیں، یہی صرف اور صرف امن پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسائے گا، لوگ اپنی آنکھوں سے بارش برستی ہوئی دیکھیں گے۔ ایک بندے کو قتل کرے گا، پھر قتل کر کے اس کو زندہ کرے گا، ایک بندے کو قتل کرے گا،
قتل کر کے اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا بتاؤ یہ رب کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے تو میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اگلی بات خوشی کی، نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ یہ جو ہے نا یہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جان کے ساتھ یہ ایسا کر سکے گا، اس کے بعد ایک بندے کو قتل کرنے اور اس کو زندہ کرنے کے بعد ظاہری طور پر دوبارہ کسی آدمی کسی انسان پر اس کا یہ حکم نہیں چلے گا۔ ایک بندہ مومن آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، بیوقوف۔ وہ کہے گا اگر میں تمہیں مار کے زندہ کر دوں، انہوں نے کہا مار، وہ مارے گا، یہ مار کے اس کو زندہ کر دے گا۔ جب زندہ کرے گا نا اس کو وہ آگے سے مومن بندہ کہے گا مجھے پہلے بھی یقین تھا اور اب تو مجھے بصیرت ہو گئی ہے کہ تو واقعی دجال ہے، تو واقعی دجال ہے۔ اس پہ آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں نا، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، یہاں بھی دجال موجود ہیں، یہ ہے بڑا دجال، چھوٹے چھوٹے دجال تو اور بھی ہیں نا، دجل فریب۔ محمود غزنوی جب گئے نا سومنات کو گرانے کے لیے تو ان کے حالات میں لکھا ہے، تو یہ ہندو جو ہے نا جادو وغیرہ بڑا جانتے ہیں، جادو شعبدہ بازیاں، تو انہوں نے اس کے سامنے ایک لڑکی لائی، ان کے بڑے ہندو جو ان کا تھا جادوگر، اس نے نا اس کے سامنے اس کے اوپر چادر ڈالی، چادر ڈال کے نا تو چادر اٹھائی تو لڑکی آسمان ہوا کے اندر معلق ہو گئی، ایسے معلق۔ اس نے اس کو مار دیا، پھر اس کو اس طرح۔ تو محمود غزنوی نا پکا وہابی سی بندہ، بڑا پکا وہابی، انہوں نے کہا دفع ہو جا، انہیں میں جدوں اتنے آیا سی نا تو میں سارا کچھ پڑھ کے آیا سی۔ اس نے کہا مجھے تم ان شعبدہ بازیوں سے ڈراتے ہو، جاؤ مقابلہ کرو جا کے۔ پھر اس نے سومنات کو توڑا، انہوں نے کہا تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو مومن بندے ڈر دے نہیں۔ آج بندہ جاتا ہے نا کہتے ہیں وہ اس کے پاس گئے تھے، بڑا عامل ہے، اس نے ماں کا نام بھی بتا دیا، باپ کا نام بھی بتا دیا، اس نے کہا تم یہ کھا کے آئی ہو، یہ پی کے آئی ہو، تمہارے گھر میں اتنے افراد ہیں، تمہارے اتنے بچے ہیں، تمہارے ماموں کا نام یہ ہے، چچا کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، تم فلاں جگہ جاب کرتی ہو۔ تو مجھے بندہ کہتا ہے قاری صاحب دا کی مطلب ہے؟ میں کہ جدوں انہیں گلاں دسیاں نے نا تے تو قسم چک کے آنا سی بھئی تو بھی چھوٹا دجال ہے۔ جڑا نا دسے نا ہو جیاں گلاں سمجھا کرو وہ بچہ بچونگڑا ہے، انہوں یہ جادو جدو آمدہ نہیں، تے جڑا دس دے نا پھر یقین کر لیا کرو واقعی شیطان ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں شیطان کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ کے انبیاء وہ معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو نبیوں کے بعد کسی کو معجزات ملتے نہیں، تو لہٰذا وہ مومن کی بات اس نے کہ زندہ کر دیا نا، جب اس نے کہا اچھا تو مجھے زندہ کرتا ہے، ہوں تو مجھے واقعی یقین ہو گیا تو پکا دجال تے اللہ دا دشمن ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابن ماجہ کی روایت ہے، جب دجال نکلے اس کے اوپر سورہ الکہف کی پہلی آیات پڑھو، 10 آیات کا ذکر صحیح مسلم میں آتا ہے، کیا ہوگا؟ جب وہ اس کی آگ میں پھینکے گا، سورہ الکہف پڑھنے سے مومن کے لیے آگ اس طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا اور گلزار بنا دیا۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مدینہ کو 3 بڑے زلزلے آئیں گے مدینہ کے اندر، فلا یبقى منافق ولا منافقۃ الا خرج الیہ، یہ دجال کے دور کے اندر ہوگا، مدینے میں داخل نہیں ہوگا، مدینے کے بعد ایک پہاڑ پہ پڑاؤ کیے ہوگا، مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، جتنے منافق اور منافق عورتیں ہیں سارے کے سارے مدینے سے دجال کی طرف نکل جائیں گے، پھر مدینے کے اندر کوئی بھی منافق، کوئی بھی کافر، کوئی بھی شریر انشاءاللہ باقی نہیں بچے گا، جو باقی بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے مومن ہوں گے، منافق سارے دجال کی طرف نکل جائیں گے زلزلوں سے ڈر کر، زلزلوں سے ڈر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابیہ پوچھتی ہیں مشرق این العرب یومئذ یا رسول اللہ، یہ جب دجال آئے گا تو عرب تے بڑے بہادر لوگ ہیں، اس میں بات ہے عرب جنگجو لوگ ہیں، بڑے لڑاکے اور بڑے بہادر، اور ان کی شرست کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیری اور بہادری رکھی ہے، وقتی طور پر تھوڑا کام ڈھیلا پڑا ہے، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، سانو آ کے نا طیب اردگان نہیں بچانا، پکا ساڈا ایمان ہے اللہ دے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ جو طیب اردگان ہے نا یہ امیر المومنین نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باقی سیاسی باتیں ہو جائیں گی جو میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ عرب نہیں لڑنا ہے جی، بنو تمیم نہیں لڑنا ہے
دجال کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نبی پاک نے میری امت کا سب سے وہ گروہ جو دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوگا، کون سا ہوگا؟ بنو تمیم. تو عرب کے لوگ ہیں بنو تمیم. اور محمد بن عبد الوہاب بتائیں کس قوم سے تھے؟ بنو تمیم سے. محمد بن عبد الوہاب بنو تمیم سے ہیں. نبی پاک نے میں دجال کے خلاف سب سے سخت گروہ کون سا ہوگا میری امت کا؟ بنو تمیم. اور محمد بن عبد الوہاب بنو تمیم سے. الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت سارے کے ساتھ عرب ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العرب یومئذ ببیت المقدس. عرب اس وقت بیت المقدس میں جو بچے کچے ہوں گے نا وہ جمع ہو چکے ہوں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمارا آخری ٹھکانہ مسلمانوں کا وہ کیا ہے؟ بیت المقدس فلسطین ہے. ہمارا اول ہمارا آخر، جتنے بھی آخرت کے فتنے آخر الزمان کے وہ سارے کے سارے کا تعلق شام کے ساتھ ہے، فلسطین کے ساتھ ہے. صرف یہ نہیں کہ اسرائیل نے غزہ پہ بمباری کر دی. ہمارا تو سب کچھ اینڈ آف ٹائم کی آخری علامت وہ کہاں جا کے پوری ہونی ہے؟ بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے. اس طرح معاملہ یہ دجال کی میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے کر دی. آپ نے فرمایا فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ. دجال ایسے ہی ہوگا. اِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مریم. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے. فَيَنْدِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ. سفید منارے پر طلوع ہوں گے. شرقی یا دمشق کے مشرق کی جانب میں. واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین. دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. یہ دجال سارے فتنے فساد پھیلا چکا ہوگا، جس کو کافر بنانا ہے بنا چکا ہوگا. سارے کام کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. دمشق کے مشرقی جانب پر سفید مینارے پر طلوع ہوں گے. اور جب طلوع ہوں گے تو وہ اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے. اذا تأتى راسه قطر. جب وہ اپنے سر کو جگائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے نیچے، جیسے تازہ تازہ غسل کر کے آسمان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نؤمن بنزول عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ فی آخر الایام. فإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. اور جب وہ اپنے سر اقدس کو اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی ان کے سر سے ٹپکے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی دہشت دیکھیں. دجال کی تو آپ نے تھوڑے بہت شعبدہ بازیاں دیکھ لی نا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں دیکھیں، معجزات دیکھیں، کرامات دیکھیں. فلا يحل لكافر يجد ريحا. کوئی مومن جو عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جس تک پہنچے گا، عیسیٰ علیہ السلام ایسے سانس لیں گے نا، کوئی بھی کافر عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جس تک پہنچے گا وہ ادھر ہی مر جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کافروں کو مار دے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کتنا ہوگا؟ وَنَفَسُهُ يَنْتَحِي حَيْثُ يَنْتَحِي طَرْفُهُ. عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے وہاں تک ان کا سانس جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے سے ان کے سانس کے سامنے جو کافر آئے گا وہ مر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ. یہ فلسطین کے اندر جا چکا ہوگا دجال. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے. فَيُدْرِكُهُ. اس کو پا لیں گے. بِبَابِ لُدٍ. لد مقام کے دروازے پر، اس کے داخلی دروازے پر اس کو پائیں گے. فَيَقْتُلُهُ. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، آخری وقت کے اندر دو مسیحے آنے ہیں. کتنے؟ دو. ایک مسیحا ساڈا ہے تے ایک مسیحا یہودیاں دا ہے. اور اگلی بات، ہمارے مسیح نے ان کے مسیح کو قتل کر لیا. یہ ہمارے مسیح کی شان ہے. ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے اور یہودیوں کا مسیح الدجال ہے، سب سے بڑا دجال اور فتان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے اندر ہے، جب فجر کی نماز پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے اور فجر کی نماز مہدی کروائیں گے، تو جب کذاب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، ینماث کما ینماث الملح فی الماء، ایسے گھل جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، لیکن مرے گا نہیں، مرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور طلوع ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، حکمن عدلن، ایک عادل حکمران بن کر، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ ختم کر دیں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ کافروں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جدو آون گے یہودی تے ایک بھی باقی رہن دینا نہیں، تے دجال نو قتل کر دینا ہے۔ تے عیسائی جو سچے عیسائی ہوں گے جن کا تھوڑا بہت اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے ایمان لے آئیں گے، اور اہل ایمان پہلے ایمان ہے۔ تو جب کوئی کافر زمین پر بچے گا ہی نہیں تو کسی سے جزیہ لینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، صرف مومن باقی بچ جائیں۔ وَيَفِيدَ الْمَالِ، اور مال عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی صدقہ اور مال لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں سورہ النساء کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی طبی وفات سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ان پر کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال تو قتل ہو چکا، پھر اس کے بعد اگلا فتنہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی میں مقصد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ وحی کریں گے، میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں زمین سے، لا يدان لأحد بقتالہم، جن سے قتال کرنے کی کسی انسان میں ہمت ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی بھی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دجال نہ تے لڑ لینا ہے، انہوں مار دینا ہے۔ لیکن یہ جو قوم نکلی ہے یہ بھی بنو آدم میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ کوئی بھی ان کا سامنا قتال اور لڑائی میں کر نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے جا اور طور پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لو، جو مومن بچ جائیں گے ان کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور جب وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، ہر طرف سے نکلیں گے، اور وہ بحر تبریہ کے پاس سے گزریں گے، ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ میں جتنا پانی ہوگا سارا پی جائیں گے۔ جب ان کا دوسرا گروہ گزرے گا تو وہ کہیں گے کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پہلا گروہ ہی ان کا سارا کا سارا پانی پی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ قتل کر دیں گے، قتل و غارت کریں گے، زمین میں کسی کو باقی نہیں رہے، پانی پی جائیں گے، ساری ہر چیز جمادات نباتات ختم کر دیں گے، زمین پہ فساد پھیلا دیں گے، لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کو یہاں تک کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب زمین پہ سارے لوگوں کا خاتمہ کر چکے ہوں گے پھر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، آسمان کی جب تیر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خون میں ڈوبا ہوا واپس کرے گا، یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا ہے اور آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے، ہم باقی رہ گئے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ عنف نام کی ایک بیماری بھیجیں گے، وہ ان کو بیماری لگے گی، یہ ایسے مر جائیں گے جیسے ایک بندہ مرتا ہے، ایک بندے کے مرنے کی طرح یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ پہاڑ سے نیچے اتریں، عیسیٰ علیہ السلام لے کر اتریں گے، زمین پر بدبو پھیل جائے گی، ایک بالشت کی جگہ بھی باقی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں اور لاشیں نہ پڑی ہوں، اور بو ہی بو ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح کے ایک پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر زمین کے لاشیں تو اٹھ گئی لیکن بدبو ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، مومنوں کی دعا پر بارش بھیجیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کچا گھر کیا پکا گھر کیا ہر جگہ وہ بارش برسے گی، اور پھر اس کے ساتھ زمین دھل کے صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر زمین کو کہیں گے زمین نکال اپنے خزانے، آسمان بارش برسائے گا، زمین خزانے نکالے گی۔ کتنے خزانے نکالے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ لوگوں کی ایک جماعت، ایک طائفہ ایک انار کھا کے رج جائیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا، ایک انار سے ایک گروہ سیر ہو جائے گا۔ اور جو انار کا چھلکا ہے نا
وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو اوپر چھت کے طور پر، سائبان کے طور پر اپنے اوپر رکھ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لیاری اونٹنی، اس سے ایک بڑی جماعت اس کا دودھ پی کے رج جائیں گے۔ اس طرح بکریوں کا حال ہوگا، اس طرح گایوں کا حال ہوگا، پھر اس طرح بارش برسے گی، عدل و انصاف کا دور ہوگا۔ اس میں مہدی کا میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہی مہدی کا ذکر آ جاتا ہے۔ مہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہیں، آپ نے فرمایا جب ظلم اور جور سے زمین بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ میری اطرت میں سے، میری اولاد میں سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بندے کو پیدا کریں گے جو میری اطرت میں سے ہوگا، میری اولاد میں سے ہوگا، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام والا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام والا ہوگا، پھر وہ اٹھے گا، وہ آخری خلیفہ مہدی ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، خلافت راشدہ کا قیام کرے گا، حتیٰ کہ ایک دن بھی قیامت کے آنے سے پہلے باقی ہو بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، مہدی آئیں گے اور آ کے پھر یہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ یہ بھی ان کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد یاجوج ماجوج بھی ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، ہوا چلے گی مشرق سے لے کر مغرب۔ جی ہاں تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی مہدی جو ہے نا پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں ہیں، تقریباً عباسیوں کے دور میں غار میں چھپ گئے تھے 3 صدی ہجری میں۔ یہ بالکل جھوٹ اور باطل بات ہے، کیونکہ مہدی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کیا، اہل سنہ والجماعہ کا سلف کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم مہدی جو ہیں امام مہدی وہ عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے، نبی پاک کی اولاد اور نسل میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، تو بیت اللہ کے پاس ان کی بیت ہوگی، ان کی بیت اللہ کے پاس ہوگی۔ یہ چھپنے والی کوئی بات قرآن و سنت سے اور اہل سنہ کے منہج سے ثابت نہیں ہے، بالکل باطل بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہوا چلائیں گے، ایک ہوا چلے گی، جتنے مومن ہوں گی ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جتنے مومن ہوں گے سب کو وہ ہوا فوت کر لے گی، ایک بھی مومن اللہ کی زمین پہ باقی نہیں بچے گا۔ پھر جو باقی بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے برے اور شریر لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ ایک ہوا چلے گی، سارے مومن دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد شرار الخلق لوگ بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے بدکاریاں کریں گے جیسے گدھے ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اگلی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض نکلے گا، وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور اس کے بارے میں ایک بات ہے، نبی پاک نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور نبی پاک کی حدیث بھی ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا ہوگا، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نبی پاک نے آمنوا اجمعون، سارے کے سارے لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہونے کے بعد سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی، یہ بڑی بڑی نشانیاں میں نے ذکر کر دی، اس میں سے دجال کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کیا، تھوڑا سا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، تھوڑا سا یاجوج ماجوج کا تفصیل کے ساتھ ایک ہی حدیث کے ذکر کیا، اور جو 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق کے علاقے میں آئے گا، ایک مغرب کے علاقے کے اندر آئے گا، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا۔ آخری نشانی جب قیامت قائم ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آخری نشانی آگ نکلے گی، آگ نمودار ہوگی، یہ لوگوں کو گھیر کر، جتنے بھی لوگ ہوں گے نا دنیا میں بچے ہوئے جو سور پھونکنے کے بعد زندہ ہوں گے، ان سب کو گھیر کر میدان محشر میں لے کے جائے گی، وہاں پر پھر حشر بپا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت کے سارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے قرآن و سنت سے بیان کیا اور آپ کو سمجھ آیا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر سبقت لسانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، غلط ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں سے معاف فرمائے اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں قاری صاحب ایک بات رہ گئی، اچھا یہ نا ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے اپنے لیکچر کے اندر، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، میرے نزدیک یہ چین اور چائنیز اور رشنز ہیں، روس اور چین کے لوگ ہیں، یہ بات بالکل گپ اور باطل بات ہے۔ بھائی نبی پاک نے فرمایا اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا ایک دیوار کے پیچھے، جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، اور وہ روزانہ چاٹتے ہیں اس دیوار کو،
اور انشاءاللہ نہیں کہتے، ایک دن انشاءاللہ کہیں گے دیوار ان کے آگے سے ہٹ جائیں گی۔ اور بھائی چائنیز کے سامنے کون سی دیوار ہے؟ وہ تو پوری دنیا کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں، لہٰذا یاجوج ماجوج کا ترجمہ کرنا کہ چائنیز یاجوج ماجوج ہیں یا رشنز یاجوج ماجوج ہیں یا یہ ترکمانستان کے، یہ بالکل باطل بات ہے۔ وہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، دنیا کو اس کا کوئی ابھی تک علم نہیں ہو سکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بتایا نہیں۔ چائنیز والی بات اور رشنز والی بات بالکل غلط ہے، باطل ہے، ان کو کسی نے باندھ کے نہیں رکھا پوری دنیا کو۔ اس وقت تو یہ پوری دنیا پر قبضہ جمائے پھر رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے بند ہے۔ یہ بات غلط ہے، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا۔ السلام علیکم۔